السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثانیہ، ٹی ٹی وی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی جانب سے منائی جانے والی ایک ماہ طویل ملک گیر مہم بعنوان اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن کے ضمن میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے ملی تنظیموں کے خواتین ذمہ داران کے لیے ایک پروگرام کا بروز ہفتہ 28 ستمبر مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی پر انعقاد کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ صدارتی خطاب میں شائستہ رفعت صاحبہ مرکزی سیکریٹری شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ یہ دور اخلاقی بحران کا دور ہے۔ یہاں اخلاقی اقدار مٹ رہی ہیں۔ ہوا کے رخ پر چلنا بہادری نہیں، ہواؤں کے رخ کو موڑنا اصل کرنے کا کام ہے۔ آج اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے کی ہر طرف سے مذموم کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اور زندہ رکھنا یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ افتتاحی کلمات ڈاکٹر اسرا محسنہ، یوتھ ڈائریکٹر شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے پیش کیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے ہوا تھا۔ ہم اخلاق کو عام کریں۔ مفیضہ حفیظ نمائندہ جمعیت اہل حدیث نے بھی اس عنوان پر اپنے خیالات پیش کیے۔ عظیمہ خانم مسلم پرسنل لا بورڈ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ قیامت کے روز میزان عمل میں جس کا ایمان اور اخلاق کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ حمیرہ نشاط پرنسپل جامعہ ریاض الصالحات نے سورۃ النور کی تعلیمات کو عام کرنے کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ ہم صرف محمدی ہیں۔ ماریہ تبسم انچارج مدینہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نے بچوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے رہنمایانہ ہدایات دیں۔ سیدہ غزالہ کونسلر اور عائشہ صدیقہ صاحبہ، ہادیہ اور عرشیہ وائس پرنسپل جامعہ ریاض الصالحات اور فوزیہ لیکچرر سینٹ جوزف کالج نے مہم کے عنوان پر اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ تمام مہمانان کو ہدیہ گل اور مومنٹوس پیش کیے گئے۔ اسماء فردوس ڈائریکٹر عالمت شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے کلمات تشکر پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ ملی تنظیموں کی خواتین ذمہ داران اور شہر کی سرکردہ خواتین نے بڑی تعداد میں اجلاس میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر اسرا محسنہ، کیمپین کنوینر موریلٹی از فریڈم، اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن، جماعت اسلامی وومنس ونگ کے تحت ہم نے نیشن وائڈ یہ کیمپین چلایا ہے جو معاشرے میں جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کے اگینسٹ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے۔ اسی ضمن میں نمائش گراؤنڈ میں ہمارا کل ایک پروگرام ہونے والا ہے جو عام خطاب ہونے والا ہے 2 بجے سے۔ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں اور اس پروگرام کو کامیاب کریں، اور اللہ سے دعا ہے اس مہم کو جو ہم لے کر کھڑے ہیں اس مہم کو کامیاب بنائیں اور لوگوں میں جو اویئرنیس پیدا کرنے کی ہماری کوشش ہے یا اللہ اسے صحیح انجام پر پہنچائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، میرا نام ماریہ ہے۔ میں ماریہ عارف الدین مدینہ اینڈ گلوبل گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی ڈائریکٹر ہوں۔ یہاں پر جماعت اسلامی ہند ویمنس ونگ کی طرف سے بہت ہی بہترین پروگرام اور آج کل کا جو ایک دم فائری ٹاپک ہے جو ہے موریلٹی، تو موریلٹی کے اوپر ڈسکشن چل رہا ہے اور ٹاپک ہے موریلٹی از فریڈم۔ تو بے شک جب ہم اپنے مورل ویلیوز کو فالو کریں گے اور اپنے حدود میں رہیں گے تو وہ ہمیں ایکچوئل فریڈم دے گی۔ تو وہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے ضمن میں جو آج کل کے معاشرے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں ہم ایز پیرنٹس ایز ٹیچرز ہم جو فیس کر رہے ہیں، یہاں پہ کافی پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں جو موجود ہیں، کئی بزنس میں وومن ہیں، تو سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس قسم کے چینجز ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں اور آج کے لحاظ سے ہم کو کیا سولوشنز نکالنے ہوں گے، کیونکہ جو پرانا طریقہ تھا وہ اب چل نہیں سکتا۔ اگر بچے انسٹاگرام پہ ہیں تو ہم کو بھی انسٹاگرام پہ جانا پڑے گا بچوں کو سدھارنے کے لیے اور صحیح انفارمیشن دینے کے لیے۔ اگر ڈسکشن چل رہا ہے LGBTQ کے بارے میں تو ہم جیسے ہی ٹی وی پہ آتا ہے LGBTQ ہم چینل چینج کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم بچوں سے اوپنلی ڈسکس کریں کہ آخر یہ پرابلم ہے کیا اور ہمارا دین اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے اور یہ کیا برائیاں ہیں۔ تو اوپن ڈسکشنز فیملی کی لیول پر، پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی لیول پر، سماجی لیول پر بہت ضروری ہے تاکہ بچے گمراہ نہ ہو، ان کو پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا کرنے سے کیا برائیاں آتی ہیں۔ تو اور بچوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں۔ مساجد بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں، جیسا کہ محمود مسجد ہے ہمارے بجارہ ہل پہ، وہاں پر بچوں کا پروگرام چل رہا ہے، سنڈے اسکول چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے سنڈے اسکول جہاں پر بچے اپنے ایج گروپ میں ایک سیکیورڈ اس میں اپنے دین کے بارے میں سیکھیں، پلے وے میتھڈ میں انٹرسٹنگ آئیڈیاز کے ساتھ، تو اس طرح کے پروگرامز میں ہم کو شرکت کرنی ضرور چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی کل ایگزیبیشن گراؤنڈ میں جماعت اسلامی ہند بہت بڑا جلسہ آرگنائز کر رہی ہے، پبلک فنکشن ہے، آپ لوگ ضرور شرکت کیجیے وہاں پر۔ یہ مہینے کا جو ٹاپک ہے وہی ٹاپک رہے گا، دیٹ از موریلٹی از فریڈم۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हुमैरा निशात, मैं आलिमा फ़ज़ला हूँ, जामती बनात से फ़ारिगा हूँ और अब जामिया रियाज़ुस्सालिहात आज़मपुरा में मैं सदर मौलिमा की हैसियत से काम कर रही हूँ। आज मैं इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना और मरकज़ की जानिब से जो मुहिम जारी है अखलाक़ी महासिन आज़ादी के नाम, तो इस मुहिम के असरात जब हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, तो हम इसके बहुत ही बेहतरीन नताइज हम अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमको ये काम सिर्फ मुहिम की हद तक करना है, मुहिम के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों को जारी रखेंगे। हमने एक बहुत बड़ी तब्दीली मुस्लिम माशरे में भी और हमारे गैर मुस्लिम बहनों के सामने भी हम अखलाकी खराबियों को पेश किए हैं। ना ही सिर्फ पेश किए हैं बल्कि आज का हर संजीदा फर्द इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि हमारे माशरे में अफराद के अखलाक कितने बिगड़ चुके हैं। तो इन बिगड़े हुए अखलाक को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दे हुए अहकामात के तहत, दी हुई तालीमात के तहत इंशाअल्लाह हम एक सालेह इनकलाब ला सकते हैं। चूँकि आज हमारा तालीमी निज़ाम रूहानी अक़दार से बिल्कुल खाली है और बेहयाई, फहाशी, उरियानत सब आम है। तो निकाह के क़वानीन को आम करते हुए हम इस बेहयाई पर रोक लगा सकते हैं और तालीमी निज़ाम में बेहतर अंदाज में काम करने के लिए हम तुलबा और तालिबात की तरबियत कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम बहुत सारी बेहयाई पर इंशाल्लाह काबू पा सकते हैं। और जमात इस्लामी हिंद शोबा ख़वातीन की जानिब से हम तमाम हमारी अपनी बहनों को दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और अखलाकी अक़दार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए घरों से ही हम इस अपने काम को शुरू करें, तो इंशाल्लाह एक सालेह इनकलाब हमारे माशरे में आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। टीटीवी न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज़ के साथ। आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।